السلام علیکم۔ قرآن کی زبان میں قارون کا واقعہ جو سورہ قصص پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 8 میں مذکور ہے سن لیں۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی تھا۔ پھر اس نے اس رشتے کا ذرا بھی خیال نہ کیا، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگا اور ان سے بغاوت کر کے ان کے مخالفت سے جا ملا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یہ کنجیاں بڑی بڑی اور وزنی ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ 60 خچروں پر لاد کر اس کے ساتھ لے جائی جاتی تھی۔ ایک بار اس کی قوم بنی اسرائیل نے اس سے کہا، مال کی کثرت پر اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کا ثواب کمائے، اس کو نہ بھول۔ حدیث میں ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کر، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، اور لوگوں کے ساتھ صدقہ و خیرات اور حسن سلوک کے ذریعے بھلائی کر، جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور گناہ گاروں کا ارتکاب کر کے دنیا میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کو سزا دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ مال و دولت مجھے اپنی لیاقت سے حاصل ہوئی ہے، اللہ کا کچھ احسان نہیں۔ کیا اس نے خیال نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی ان قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ نوکروں اور مددگاروں کی قوت رکھتے تھے، اور جمع پونجی بھی اس سے زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے سب کچھ علم ہے۔ غرض قارون ایک دن اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے گزرا، اور یہ دن اس کے جشن کا دن تھا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے حسرت سے کہا، کاش ہمارے پاس بھی وہ مال و دولت اور ساز و سامان ہوتا جو قارون کو ملا ہے، بے شک وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ مگر جو صاحب علم و بصیرت تھے انہوں نے کہا، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کے ہاں کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، مگر وہ ثواب صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے، دولت پر ریجھنے والوں کو نہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور جو اس کے انبار تھے زمین میں دھسا دیا، سو کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اس کی مدد نہ کر سکی، اور نہ وہ کسی تدبیر سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے آج کہنے لگے، افسوس ہم پر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر کرم نہ کرتا ہم کو بھی دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ ناشکروں اور کافروں کو فلاح نہیں ملتی، یہ آخرت کے گھر کا ثواب ہم اسے مخصوص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور نیک انجام تو گناہوں سے بچنے والوں ہی کا ہے۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو بدکاروں کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے، یعنی نیکی کا بدلہ تو 10 گنا ملے گا، بدی کا بدلہ برابر سر برابر ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ میں قارون کے تکبر و زینت سے قوم میں نکلنے اور قوم پر فخر و مباحث سے اترانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے متکبرانہ انداز اختیار کیا تو ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی توسط سے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنی چادر سیٹے جا رہا تھا، تب اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ تا حشر زمین میں مسلسل دھستا ہی جائے گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے
کہ قارون نے کسی بدکار خاتون کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوں تو ان پر بک دے کہ آپ نے میرے ساتھ فلاں غیر مذہب فعال کیا ہے۔ مذکور ہے کہ اس خاتون نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سٹپٹا گئے اور مبتلا اضطراب ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے حلفاً پوچھا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس نے اکسایا ہے؟ اس نے بتایا کہ قارون نے زرکشی دے کر مجھے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہم نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو قارون اور اس کے گھر کو نکلنے کا حکم دیا، پھر ایسے ہی ہوا۔ واللہ اعلم۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قارون جب اپنی قوم میں اپنی آرائش، لشکر، جرار، خشر اور زرق برق لباس سے پراستہ ہو کر نکلا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں اپنی قوم سے تذکیر بیام اللہ پر واز فرما رہے تھے تو کئی سارے لوگوں نے اپنے چہرے اس کی طرف اٹھا کر اسے تاکنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلا کر اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر ابھارا ہے؟ کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نسبت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے تو مجھے بھی آپ پر دولت و ثروت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو میرے لیے بددعا کریں اور میں آپ کے لیے بددعا کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور قارون اپنی قوم سمیت باہر نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بددعا کرو گے یا میں کروں؟ کہنے لگا، میں کرتا ہوں۔ قارون نے بددعا کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں بددعا کروں؟ اس نے کہا کہ ہاں کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ آج وہ میری اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، میں نے زمین کو حکم جاری فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قارون اور اس کی قوم کو پکڑ لے۔ اس نے قدموں تک پکڑ لیا، پھر کہا انہیں پکڑ لے۔ اس نے زانوں تک پکڑ لیا، پھر کندھوں تک پکڑ لیا، پھر کہا اب تو اس کے خزانے کو اپنی گرفت میں لے لے۔ زمین اس کے مال و دولت اور خزانوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا بنی لاوا کو اپنے اندر دھسا لے، پھر زمین ان پر برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قارون روزانہ انسانی قامت جتنا زمین میں دھستا جاتا ہے اور قیامت تک دھستا جاتا رہے گا۔